اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَّائِلِينَ إِذْ قَالُوا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَىٰ أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ اقْتُلُوا يُوسُفَ أَوِ اطْرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَى يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَن تَذْهَبُوا بِهِ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ قَالُوا لَئِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذًا لَخَاسِرُونَ فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ مقصد سورہ یوسف کا تسلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے احوال یوسف علیہ السلام کے حالات کے ذریعے اور یوسف کے اس تفصیلی واقعے کے ذریعے پیغمبر کو تسلی دی جاتی ہے۔ جس طرح حضرت یوسف کو اپنے گھر اور اپنے شہر سے در بدر کیا گیا، یہ تو ایسے ہے پیغمبر آپ کی قوم آپ کو مکہ سے نکالے گی۔ جس طرح حضرت یوسف نے کنویں میں 3 دن گزارے، اسی طرح آپ بھی غار میں 3 دن گزاریں گے۔ جس طرح حضرت یوسف وہ مصر ڈر کے جا رہے تھے کہ مصر میں کیا ہوگا، تو اسی طرح آپ بھی ہے پیغمبر دوران ہجرت یہ خوف لاحق ہوگا کہ مدینہ میں کیا ہوگا۔ جس طرح یوسف علیہ السلام مصر میں پہلے دن ہی معزز ہوئے، تو اسی طرح آپ بھی ہے پیغمبر مدینہ منورہ میں پہلے دن سے ہی معزز ہوں گے۔ جس طرح حضرت یوسف جس گھر میں وہ وقت گزار رہے تھے تو انہی کی وجہ سے ان پر تہمت لگی، تو اسی طرح آپ بھی ہے پیغمبر ان لوگوں کی وجہ سے آپ کی زوجہ پر تہمت لگے گی جنہوں نے آپ کو ٹھکانہ دیا ہے۔ جس طرح حضرت یوسف وہ آخر میں بادشاہ بنے تو اے پیغمبر آپ بھی بادشاہ بن جائیں گے اور پھر دنیا کے بادشاہوں کو خطوط لکھیں گے۔ جس طرح حضرت یوسف کے بھائی ان کے قدموں میں گرے تو اسی طرح فتح مکہ کے موقع پر آپ کی قوم بھی آپ کے قدموں میں گر جائے گی۔ جس طرح حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کو آخر میں کہا لا تثریب علیکم اليوم، تو اسی طرح اے پیغمبر آپ بھی اپنی قوم سے یہی کہیں گے لا تثریب علیکم اليوم۔ یہ واقعہ یوسف علیہ السلام کا یہ مرحلہ وار ذکر کیا گیا ہے۔ یہ پہلے کی 3 آیات میں قرآن کی ترغیب، قرآن کی عظمت، پھر آیت نمبر 4 سے یہ واقعہ 7 مراحل میں ذکر کیا گیا ہے۔ یہ پہلا مرحلہ جس میں حضرت یوسف نے خواب دیکھا ہے
کہ میں 11 ستاروں کو, سورج اور چاند کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ میری طرف سجدہ کرتے ہیں. کل ہم نے خوابوں کے حوالے سے بعض روایات وہ ہم نے ذکر کی کہ خواب کتنی قسم پر ہیں, اور اچھا خواب انسان دیکھے تو اس کے سلسلے میں کسے بتانا چاہیے, اور برا خواب وہ اگر انسان دیکھے تو آیا اسے بتانا چاہیے یا نہیں بتانا چاہیے. اسی طرح انسان اٹھے تو اس صورت میں وہ کیا کرے, تو 5 چیزیں وہ احادیث سے ہم نے بتائی تھیں کہ اپنے بائیں جانب وہ تھوکے 3 مرتبہ, شیطان سے پناہ مانگے, یہ برا خواب کسی کو نہ بتائے. پھر بھی اگر ایک انسان بتانا چاہتا ہے تو خیر خواہ کو بتائے اور کسی عالم شخص کو بتائے, تاکہ اگر وہ اس کی تعبیر بھی دے تو وہ کوئی غلط تعبیر وہ نہ دے. اسی طرح اپنے سائیڈ کو وہ تبدیل کر دے اور یا اٹھے وہ نماز پڑھے, تو ایسی صورت میں وہ برا خواب یہ انسان کو کوئی نقصان وہ نہیں پہنچا سکتا. تو یہ ہم نے کل وہ روایات کا وہ خلاصہ وہ ذکر کیا تھا. والد نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا یہ اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو یہ بیان نہ کرو, کہیں وہ تمہارے خلاف کوئی تدبیر نہ کر دیں. ساتھ میں علت اور وجہ بھی ذکر کی, کیونکہ شیطان یہ انسان کے لیے ظاہر دشمن ہے, اور حسد کا منبع جو ہے وہ تو شیطان ہے. تو کہیں تمہارے بھائیوں کے دل میں تمہارے لیے کوئی حسد پیدا نہ کر دے. اس سے یہ بات بھی یہ معلوم ہوتی ہے کہ اگر کسی شخص کو یعنی کوئی بات بتلانے سے اس کے دل میں تمہارے لیے حسد پیدا ہوتی ہے, تو آپ خیر خواہی کی نیت سے اسے یہ بتا بھی سکتے ہیں کہ فلاں کے ساتھ یہ بات یہ شیئر نہ کرو, فلاں کو یہ بات نہ بتاؤ, کہیں وہ تمہارے ساتھ حسد میں واقع نہ ہو جائے. تو یہ کوئی غیبت یہ نہیں ہے. وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ, جس طرح اللہ نے آپ کو خواب میں, جس طرح اللہ نے آپ کو یہ خواب دکھلایا, یہ کما اراک ربک فی المنام, جس طرح اللہ نے تمہیں یہ خواب دکھایا کہ جس میں یہ 11 ستارے, سورج اور چاند یہ تمہیں سجدہ کر رہے ہیں, جس طرح اللہ نے اس خواب کے ذریعے تمہیں ایک خوشخبری دی. وَكَذَلِكَ, اور اسی طرح یجتبیک ربک, چنے گا تمہیں تمہارا رب. یجتبی کا اجتباء چننے کو کہتے ہیں. وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ, اور اسی طرح چنے گا تمہیں تمہارا رب. وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ, اور اسی طرح تمہارا رب جو ہے وہ تمہیں چنے گا. وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ, یا تو یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف کو یہ بات یہ وحی کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے انہیں وحی کی کہ اس لڑکے کو کہ اللہ آئندہ نبوت سے سرفراز کرے گا, اور اللہ اسے نبوت دے گا, اور اللہ اسے نبوت کے لیے چنے گا. اور یا پیغمبروں کی جو فراست ہوتی ہے تو وہ کمال کی فراست ہوتی ہے. تو یا حضرت یعقوب نے اسے اسی فراست نبوت کی بنیاد پہ حضرت یوسف سے یہ کہا. دونوں احتمالات ہیں. وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ, اور اسی طرح چنے گا تمہیں تمہارا رب نبوت کے لیے. وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ, اور وہ سکھائے گا تمہیں
من تعویل الاحادیثی، خوابوں کی تعبیر. تعویل یہاں پہ اس سے مراد وہ تعبیر ہے. وَيُعَلِّمُكَ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور سکھائے گا تمہیں من تعویل الاحادیث، خوابوں کی تعبیر. اور یہ بھی بہت بڑا علم ہے. حضرت یوسف وہ اسی خوابوں کی تعبیر کی وجہ سے وہ بالآخر مصر کا بادشاہ بنا ہے. تو یہ ایک علم ہے، اور قرآن نے بھی اسے وَيُعَلِّمُكَ، اسے باقاعدہ علم قرار دیا ہے. وَيُعَلِّمُكَ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، یہ اور سکھائے گا تمہیں خوابوں کی تعبیر. وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور پوری کرے گا اپنی نعمت علیکہ تم پر. وَعَلَىٰ آلِ یعقوب، اور یعقوب والوں پر، یعنی جو یعقوب کا خاندان ہے ان پر یہ نعمت یہ پوری کرے گا. یہ کما اتمھا علی ابویک، جیسا کہ پوری کی ہے اللہ نے یہ نعمت علی ابویک، تمہارے باپ دادا پر. من قبل، اس سے پہلے کہ وہ کون تھے؟ ابراہیم علیہ السلام تھے. و اسحاق، اور اسحاق علیہ السلام تھے. ان ربک علیم حکیم، بے شک تمہارا رب وہ جاننے والا ہے اور وہ حکمت والا ہے. اور کبھی ایک شخص پر یہ نعمت، یہ اس کے پورے خاندان پر اللہ کی طرف سے وہ نعمت وہ ہوتی ہے. جس طرح یہاں پہ یعقوب اپنے بیٹے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ اپنی نعمت تم پہ پوری کرے گا اور یعقوب والوں پر. یعنی کہ کبھی ایک انسان کو اللہ شرافت اور عزت دے دیتا ہے، اور وہ شرافت اس کے پورے خاندان کے لیے وہ عزت کا باعث ہوتی ہے، بجائے اس کے کہ انسان حسد میں واقع ہو، بلکہ وہ اس فرد پر اللہ نے جو نعمت کی ہے تو وہ اسے اپنے حق میں بھی جانے کہ دراصل یہ ہمارے خاندان کے لیے باعث عزت و شرافت ہے. کسی کو اللہ قرآن کا علم دے دے، کسی کو اللہ عالم بنا دے، قرآن اور سنت کا عالم بنا دے، تو یہ پورے خاندان کے لیے یہ باعث عزت اور باعث شرافت ہوتی ہے. لقد كان في يوسف واخوته آیات للسائلین، لقد كان تحقیق ہے فی یوسف، یوسف کے واقعے میں، واخوته اور اس کے بھائیوں کے اس واقعے میں، آیات نشانیاں ہیں، للسائلین پوچھنے والوں کے لیے، پوچھنے والوں کے لیے. جی اس میں کافی نشانیاں وہ ہیں. بعض لوگ تو اس قصے کو، اس واقعے کو صرف محض قصہ جو ہے وہ پڑھتے ہیں، جبکہ قرآن کہتا ہے لقد کان فی یوسف واخوته، تحقیق بے شک ہیں یوسف کے اور اس کے بھائیوں کے اس واقعے میں، آیاتن بہت ساری نشانیاں ہیں. اور آیاتن میں یہ تنوین کثرت پہ دلالت کرتا ہے. بہت ساری نشانیاں ہیں للسائلین پوچھنے والوں کے لیے. ابن جوزی نے وہ کہتے ہیں یہاں پہ ان آیات کے تحت سورہ یوسف کی اسی تفسیر میں کہ حضرت یوسف کا یہ واقعہ یہ کتنے زیادہ چیزوں پر یہ مشتمل ہے. ابن جوزی زاد المسیر میں وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن مجید نے سورہ یوسف کو احسن القصص بھی قرار دیا ہے، اور حضرت یوسف کا یہ قصہ اور یہ واقعہ اسے احسن القصص بہترین بیان بھی قرار دیا ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اس صورت میں انبیاء کا ذکر ہے، صالحین کا ذکر ہے. جی اس صورت میں فرشتوں کا، شیاطین کا، والانعام جانوروں کا، بادشاہوں کے، غلاموں کے احکام اس میں ہیں، تاجروں کے ہیں، علماء کے ہیں، مردوں کے ہیں، عورتوں کے ہیں. اس میں توحید کا ذکر ہے، اس میں فقہ ہے، فقہی احکام ہے، اس میں جو رازداری کی باتیں ہیں وہ ہیں، اس میں علم ہے تعبیر الرؤیا کا، اس میں سیاست ہے، جو اسلامی سیاست ہے وہ ہے.
کہ اس میں معاشرے کا ذکر ہے اور اس میں اپنی معیشت کو کیسے درست کرنا ہے اس کا بیان ہے، اس میں تکالیف پر صبر ہے، اور اس میں انسان کو برداشت وہ بتایا جاتا ہے، اسی طرح عزت، یہ تمام اور اس کے علاوہ اور بہت سارے عجائبات ہیں اس صورت میں۔ تو اس صورت میں حضرت یوسف اور اس کے بھائیوں کے اس واقعے میں بہت ساری نشانیاں ہیں للسائلین، پوچھنے والوں کے لیے۔ حضرت یعقوب ظاہری توحید پر اس میں دلائل ہیں، نشانیاں ہیں۔ حضرت یعقوب جلیل القدر پیغمبر ہیں، بلکہ پیغمبر کے بیٹے ہیں، پیغمبر کے پوتے ہیں، لیکن عالم الغیب نہیں ہے، ان کے پاس علم غیب نہیں ہے۔ اسی طرح ان کا تصرف نہیں ہے، ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، بلکہ وہ تو یہ توحید پر دلائل ہیں، توحید پر یہ نشانیاں ہیں۔ اسی طرح اس میں اور بہت سارے عبرت کے احکام ہیں، عبرت کے احکام ہیں جو جگہ جگہ ان آیات میں یہ ذکر کریں گے۔ تو یہاں پہ یہ پہلا مرحلہ یہ ختم ہوا، اب یہاں سے دوسرا مرحلہ ہے جو آیت نمبر 8 سے آیت نمبر 20 تک۔ اذ قالوا لیوسف، یاد کرو جب کہا انہوں نے، یوسف کے بھائیوں نے، لیوسف، یوسف و اخوہ، اور اس کا بھائی مراد بنیامین ہے، اور یہ یعقوب کی جو دو بیویاں تھیں اور یہ دونوں اس کی ماموزاد بیٹیاں ہیں، ایک ہے لیا اور ایک ہے راحیل۔ یوسف اور بنیامین یہ راحیل کے بیٹے ہیں۔ اذ قالوا لیوسف و اخوہ، اور دو ان کی باندیاں تھیں جو یعقوب کے ماموں نے اور اس کے سسر نے وہ بھی دی تھیں، تو وہ بھی حضرت یعقوب کی اولاد ان چاروں سے ہے۔ اذ قالوا لیوسف و اخوہ، یاد کرو جب کہا انہوں نے، بھائیوں نے، لیوسف، کہ یوسف و اخوہ اور اس کا بھائی بنیامین احب الی ابینا، یہ زیادہ پیارا ہے اور زیادہ محبوب ہے، الی ابینا، ہمارے والد کو، ہمارے باپ کو، منا، ہم سے زیادہ وہ محبوب ہے۔ وَنَحْنُ حُزْبَةٌ، حالانکہ ہم پوری ایک جماعت ہیں، عصبہ، ہم جماعت ہیں، ہم پورا ایک جتہ ہیں، یعنی ایک جانب ہماری کثرت ہے، ایک جانب ہم پوری جماعت ہیں، گھر کے جو کام کاج ہیں وہ سارا ہم کرتے ہیں، محنت ہم کرتے ہیں، کما کر ہم لاتے ہیں، بیڑ بکریوں کو ہم پالتے ہیں۔ چاہیے تو یہ کہ وہ محبت وہ ہمارے ساتھ ہوتی، لیکن یعقوب وہ یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ ہم سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ ان ابانا لفی ضلال مبین، بے شک ہمارے والد، ہمارا باپ، لفی ضلال مبین۔ اب یہاں پہ ایسا نہیں کہ کوئی یہ مانا کرے کہ بے شک ہمارا باپ جو ہے وہ سری گمراہی میں ہے، بلکہ ضلال یہاں پہ خطا کو کہتے ہیں۔ ضلال یہ قرآن مجید میں بہت ساری معانی میں یہ آتا ہے، یہاں پہ لفی ضلال مبین، لفی خطأ مبین، لفی خطأ واضح، ہمارے والد جو ہیں وہ تو بڑی سری اور واضح خطا پر ہیں کہ ایک جانب وہ ایک جتے کو اور ایک پوری جماعت کو وہ چھوڑ رہے ہیں، اور دوسری جانب وہ جو چھوٹے بچے ہیں جو کسی کام کے بھی نہیں ہے اس وقت، ان کے ساتھ وہ زیادہ محبت کرتے ہیں۔ ضلال یہاں پہ خطا کے معنوں میں ہے، ضلال کبھی یہ محبت کے معنوں میں بھی آتا ہے۔ اسی لیے جو لوگ اس فن کو نہیں جانتے، الوجوہ والنظائر کو، وجوہ والنظائر اگر بندہ اس پر دیکھے تو علماء نے ان 1400 سالوں میں صرف اس فن پر، علوم القرآن میں، قرآن کے جو سینکڑوں علوم ہیں، تو یہ اس میں ایک فن ہے، ایک علم ہے، یہ الوجوہ والنظائر، کہ ایک لفظ وہ قرآن مجید میں کتنے معانی میں وہ استعمال ہوا ہے۔ کہ ایسا نہیں کہ بس آپ ہر جگہ ایک ہی لاٹھی سے ہر کسی کو ہانکیں،
ایک ہی لاٹھی سے سب کو ہانکنا یہ نہیں چلتا اس میں، بلکہ وجوہ کا معنی کہ ایک لفظ وہ کتنے وجہوں سے اور کتنے معنی میں وہ آتا ہے. تو یہاں پہ ضلال خطا کو کہتے ہیں. کبھی ضلال یہ بمانے نسیان کے آتا ہے، جس طرح سورہ بقرہ آیت نمبر 282 میں 282 میں وہ جو دو عورتوں کی گواہی ان تضل احداہما، کہ اگر بھول جائے گواہی کے وقت ان میں سے ایک تو یہ دوسری اسے یاد دلائے گی. اور وہاں پہ فتذکرہ اس کے مقابلے میں آیا ہے تو تضل معنی نسیان، بھولنا. سورہ ضحیٰ میں آتا ہے، اللہ کے رسول کو اللہ فرماتے ہیں وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى. تو وہاں پہ ایسا نہیں کہ آپ یہ معنی کریں کہ پایا ہے اللہ نے آپ کو گمراہ، نعوذ باللہ. وَوَجَدَكَ ضَالًّا، وہاں پہ ضال کا معنی ہم کرتے ہیں محبت کرنے والے، اور پایا اللہ نے آپ کو، تمہارے رب نے آپ کو ضالًا محبت کرنے والا، مخلوق کی اصلاح کے لیے. اللہ نے آپ کو مخلوق کی اصلاح کرنے کے لیے محبت کرنے والا پایا، کہ آپ کے دل میں مخلوق کی اصلاح کے لیے ایک تڑپ ہے، ایک محبت ہے، ایک شوق ہے. فہدا، تو اللہ نے آپ کے لیے اس راہ کو برابر کیا اور اللہ نے آپ کو وہی بھیجی. تو ضلال اسی طرح یہ معنی ہم سورۃ الشعراء میں بھی کریں گے. وہاں پہ حضرت موسیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ بلکہ اس صورت میں آگے بھی آ جائے گا، اور وہاں پہ حضرت موسیٰ وہ کہیں گے فعلتها اذن وانا من الضالین، میں نے یہ کام کیا تھا، میں نے یہ قتل کیا تھا، وانا من الضالین، جی اور میں تو بھول جانے والوں میں سے تھا. اور وہاں پہ ضال بمانے محبت کے، اسی لیے جو لوگ وہ ان معانی کو وہ نہیں سمجھتے تو وہ ایک ہی لاٹھی سے ہر جگہ کو ہانکتے چلے جاتے ہیں، تو باقاعدہ وہ پیغمبروں کی بے ادبی اور خلاف ادب میں وہ واقع ہو جاتے ہیں، بلکہ بعض اوقات تو اپنے ایمان کا سودا کر بیٹھتے ہیں. جی اسی لیے یہ قرآن کا اگر یہ ترجمہ، لفظی ترجمہ، بعض لوگ اسے اپنے گھر میں ہی بیٹھے بیٹھے کہ میں تو ترجمہ جو ہے وہ پڑھتا ہوں، جی اگر گھر بیٹھے بیٹھے یہ ترجمہ یہ سیکھنا اور یہ پڑھنا یہ اتنا آسان ہوتا تو ہر کوئی آج وہ قرآن کا عالم وہ بنا ہوا ہوتا. جی ان ابانا لفی ضلال مبین، بے شک ہمارے والد وہ سری اور واضح خطا میں ہیں کہ جماعت کو وہ چھوڑ رہے ہیں اور چھوٹے بچوں کے ساتھ وہ محبت وہ کرتے ہیں. حالانکہ جیسے آگے کی اس آیت میں پہلے یہ پڑھتے ہیں اقتلوا یوسفا، مشورہ کیا انہوں نے آپس میں، اقتلوا یوسفا، یہ قتل کرو یوسف علیہ السلام کو، او اطرحوہ، یا پھینک دو اسے، اردن، جی کسی زمین میں، اردن کسی جگہ میں اسے پھینک دو، یخل لکم وجہ ابیکم، یہ تو خالی ہو جائے گی تمہارے لیے، وجہ ابیکم، توجہ ابیکم تمہارے والد کی، وجہ یعنی تمہارے سامنے تمہارے والد کی جو اس کا جو منہ ہے تو اس کے منہ کے سامنے وہ جگہ تمہارے لیے وہ خالی ہو جائے گی. یخل لکم وجہ ابیکم یعنی مطلب یہ کہ والد کی ساری توجہ وہ تمہاری طرف ہو جائے گی. اقتلوا یوسفا، قتل کرو یوسف کو، او اطرحوہ، یا پھینک دو اسے، اردن ایسی جگہ پہ، یخل لکم وجہ ابیکم، یا پھینک دو اسے، اردن کسی جگہ میں، یخل لکم وجہ ابیکم، تو خالی ہو جائے گی تمہارے لیے، وجہ توجہ ابیکم تمہارے باپ کی. وَتَكُونُ مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، جی اور ہو جاؤ گے من بعدہ، اس کے بعد یعنی اسے قتل کرنے کے بعد یا اسے پھینک دینے کے بعد، ہو جاؤ گے اس کی ہلاکت کے بعد، اور ہو جاؤ گے تم اس کی ہلاکت کے بعد یا اسے کھو جانے کے بعد، قومن قوم، صالحین نیک. یہ عجیب ترکیب جو ہے وہ انہوں نے سوجی ہے. حالانکہ چاہیے یہ تھا کہ اگر ایک بندہ کسی کے ساتھ حسد کرتا ہے تو اس کا علاج یہ نہیں ہے کہ تم اسے اپنے سامنے سے ہٹا دو اور اسے کوئی نقصان اور کوئی تکلیف پہنچا دو.
یہاں پہ چاہیے ان کے لیے یہ تھا کہ یہ حضرت یوسف سے اور اس کے بھائی سے مزید محبت کرتے، کیونکہ انسان جس چیز سے محبت کرتا ہے تو اگر تم بھی اس سے محبت کرو گے تو لا محالہ اس کی محبت تمہارے ساتھ وہ خود بخود وہ پیدا ہوگی۔ مثلا والدین کسی بچے سے وہ محبت کرتے ہیں تو اگر آپ ان کی اولاد سے آپ بھی محبت کرتے ہیں تو ان کے ماں باپ کی محبت آپ کے ساتھ خود بخود وہ پیدا ہوگی۔ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، یہ اور ہو جاؤ گے تم من بعدہ اس کی ہلاکت کے بعد قوم صالحین نیک۔ کیا مطلب؟ یعنی یا تو تم توبہ کر لو گے اور پھر اس کے بعد تم نیک بن جاؤ گے، لیکن اس کی کیا یقین دہانی ہے کہ انسان کو توبہ کی توفیق وہ ملے گی کہ پہلے سے یہ انسان یہ ذہن بنا لے کہ میں یہ گناہ کروں گا اور پھر بعد میں توبہ کر لوں گا اور نیک بن جاؤں گا؟ شاید کہ تمہیں اللہ توبہ کی توفیق ہی نہ دے۔ اور یا یہ کہ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، مطلب یہ کہ باپ کی وہ توجہ اور وہ محبت وہ تمہارے ساتھ وہ پیدا ہو جائے گی حضرت یوسف کو سامنے سے ہٹانے کے بعد۔ لیکن اس میں کیا یہ ضروری تو نہیں کہ والد کی محبت وہ ان کے ساتھ وہ پیدا ہو جائے؟ اپنی یہ بات میں یہ غلط تھے۔ یہود جی اپنے بڑوں کے بارے میں وہ بڑے بڑے دعوے یہ کرتے ہیں، اگرچہ یہ ہمارے بھی بڑے ہیں۔ پٹھانوں کے بارے میں جو ایک روایت یہ آتی ہے، بلکہ مضبوط روایت یہی ہے کہ اصل میں یہ بھی بنی اسرائیل ہی ہیں اور یہ حضرت یعقوب کی وہ اولاد ہیں۔ یہ قال قائل منہم، تو کہا ان میں سے ایک کہنے والے نے، قرآن نے ذکر نہیں کیا تو اسی لیے بڑا تھا، یہودا تھا یا اور کوئی تھا، ضرورت نہیں ہے۔ یہ قال قائل منہم، تو کہا ایک کہنے والے نے، منہم ان میں سے، لا تقتلوا یوسف، قتل نہ کرو یوسف کو، وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ، جی اور ڈال آؤ اسے، فی غیابت الجب، فی غیابت الجب، جی کسی پوشیدہ، غیابہ غیب سے ہے، اور ڈال آؤ اسے فی غیابت الجب، کسی پوشیدہ گہرے کنویں میں، فی غیابت الجب، کسی پوشیدہ گہرے کنویں میں، یعنی ایسا پوشیدہ کنواں ہو کہ وہ عام لوگوں کی آمد و رفت اس پہ نہ ہو، یا عام لوگ اس سے وہ پانی وغیرہ وہ حاصل وہ نہ کرتے ہوں۔ اور یہاں پہ القوہ کے معنی ہم نے کیے اور ڈال دو اسے، کیونکہ اگر آپ ایک شخص کو اوپر سے کنویں میں پھینک دیتے ہیں تو یہ پھینکنا یہ تو پھر وہی قتل کے مترادف ہے، تو اسی لیے والقوہ، اور ڈال دو اسے، فی غیابت الجب، کسی پوشیدہ گہرے کنویں میں، یلتقطہ بعض السیارۃ، جی تو اٹھا لے گا اسے، بعض السیارۃ، بعض قافلے والے، سیارہ یہ قافلے کو کہتے ہیں کہ جو سیر کرتے ہیں، چلتے ہیں راہ پہ، یلتقطہ بعض السیارۃ، اٹھا لیں گے اسے بعض قافلے والے، کوئی چلتا قافلہ جو ہے وہ اسے اٹھا لے گا، ان کنتم فاعلین، جی اگر ہو تم یہ کام کرنے والے، یعنی اگر ضرور تم یہ کام کر رہے ہو کہ اسے والد کے سامنے سے تم لوگوں نے ہٹانا ہے تو پھر اسے قتل نہ کرو، بلکہ کسی پوشیدہ کنویں میں تم اسے ڈال دو، اور پھر قافلے والے اگر اس کنویں سے وہ پانی نکالیں گے تو وہ اپنے ساتھ اسے وہ لے جائیں گے۔ کیونکہ پہلے پہل غلام بنانے کے یہ مختلف طریقے یہ ہوتے، دنیا نے یہ مختلف طریقے یہ دیکھے ہیں۔ یا تو یہ ہوتا تھا مثلا کسی کھوئے ہوئے بچے کو راہ میں کسی نے دیکھ لیا تو اسے اٹھا لیا تو اسے وہ غلام بنا دیتے تھے۔ یہ مختلف طریقے قرآن مجید نے بھی ذکر کیے ہیں۔ اسی صورت میں غلام بنانے کا ایک اور طریقہ وہ بھی جی اس دور میں یہ ملتا ہے، خصوصاً کنعان اور یہ بابل وغیرہ، اس کی وہ روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ مثلا اگر کوئی شخص کسی سے چوری کرتا تو پھر وہ چور وہ اس کا غلام وہ بن جاتا۔ اسی طرح جنگوں میں بھی غلام یہ آتے تھے، تو یہ مختلف طریقے یہ ماضی میں یہ رہے ہیں۔
ان میں سے ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ کسی بچے کو یا کسی شخص کو راستے میں لوگوں نے وہ دیکھ لیا اور اسے غلام بنا لیا. اسی کی ایک مثال زید بن حارثہ کی بھی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ متبنہ تھا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حکیم ابن حزام نے وہ دیا تھا اور پھر خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے ہبہ کیا تھا اللہ کے پیغمبر کو. لا تقتلوا یوسف، قتل نہ کرو یوسف کو، والقوہ فی غیابۃ الجب، اور ڈال دو اسے کسی پوشیدہ گہرے کنویں میں، یلتقطہ بعض السیارۃ، اٹھا لے گا اسے بعض قافلے والے، ان کنتم فاعلین، اگر ہو تم یہ کام کرنے والے. یلتقطہ جی احادیث میں ہمارے پاس دو الفاظ یہ آتے ہیں جی، ایک ہے لقطہ، جس طرح مثلا ابن جوزی کے حوالے سے میں نے کہا کہ اس صورت میں بہت سارے فقہی احکام وہ بھی ذکر ہے، فقہ بھی اس میں ذکر ہے. تو اسی طرح ہمارے پاس احادیث میں اور فقہ کی کتابوں میں جی ایک لقطہ ہے، لقطہ یعنی گری ہوئی چیز. تو گری ہوئی چیز، اگر راستے میں آپ کو کوئی چیز وہ گری ہوئی مل جائے تو اگر وہ معمولی چیز ہے تو اس کے بارے میں اسے ایک ہفتہ 10 دن وہ رکھ لیں. مالک آ گیا تو فبہا، مالک نہیں آیا تو آپ اس چیز کو، اگر وہ کم قیمت والی ہے تو آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں، اسے استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ قیمتی چیز ہو تو حدیث میں اس کا حکم یہ آیا ہے کہ اسے آپ نے 1 سال تک رکھنا ہے اور اس کی تعریف کرنی ہے. تعریف مانا یعنی اس کا اشتہار کرنا ہے، اشتہار کرنا ہے کہ ایسی ایک چیز ہے مجھے فلاں جگہ سے ملی ہے. تو اگر کسی نے اس کے حوالے سے اس کی نشانیاں اور علامات یہ بتا دی تو پھر مجھ سے یہ رابطہ کرے. اور آج کل تو خیر یہ اشتہار اور کسی چیز کو یعنی اس کا ایڈورٹائزمنٹ کرنے کے لیے بہت سارے راستے آج کے دور میں یہ موجود ہیں. تو لقطہ کے اور بھی احکام آتے ہیں. اور ایک ہے لقیط. لقیط یہ اس بچے کو کہتے ہیں کہ جسے راستے میں گرا دیا جائے. جیسے مثلا بعض ادارے جو ہیں وہ خصوصاً اس حوالے سے وہ کام کرتے ہیں جی، اسلام میں باقاعدہ لقیط کے حوالے سے بھی احکام ہیں، احادیث میں بھی ہیں اور ہماری فقہ کی کتابوں میں بھی ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جی ایسے بچوں کو کہ جو سر راہ جو ہے وہ گرا دیے جاتے تھے تو باقاعدہ طور پر اسے کسی عورت کی تربیت میں وہ دے دیا جاتا تھا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المال سے باقاعدہ اس کے لیے وظیفہ مقرر کرتے. یعنی اسلام نے ایسے بچوں کو بھی چھوڑا نہیں جی. آج مثلا عیدی کا ادارہ ہے یا دیگر بعض ادارے ہیں جو ایسے بچوں کی نگہداشت کرتے ہیں تو اسلام میں باقاعدہ اس کے لیے بھی احکام ہیں اور اسے لقیط کہتے ہیں اس بچے کو. یلتقط ہو بعض السیارت، تو اٹھا لے گا اسے بعض السیارت، بعض قافلے والے، ان کنتم فاعلین جی اگر ہو تم یہ کام کرنے والے. قالو تو انہوں نے کہا یا ابانا، اور یہاں پہ انہوں نے یہ جو صلاح مشورہ کیا ہے تو جس طرح سورت کے آغاز میں نے کہا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور یوسف کے زندگی کے احوال میں کافی مشابہتیں وہ پائی جاتی ہیں، تو ان میں سے 6-7 جو ہے وہ ہم ذکر کر دیتے ہیں جس طرح آج بھی میں نے ذکر کیے تکرار میں. تو یہاں پہ ان کا حضرت یوسف کے متعلق اسے قتل کرنے کا اور یا اسے کھو دینے کا وہ جو مشورہ انہوں نے کیا ہے، تو اسی طرح اللہ کے پیغمبر کے حوالے سے بھی دار الندوہ میں قریش نے مشورہ کیا تھا اور پھر اللہ کے قتل پر انہوں نے وہ فیصلہ کیا تھا. سورہ انفال میں وہ آیات وہ گزر چکی ہیں. قالو تو انہوں نے کہا یا ابانا جی اے ہمارے والد، ما لک لا تأمنا علی یوسف، یہ کیا ہوا ہے آپ کو، لا تأمنا کہ آپ یہ اعتماد نہیں کرتے ہم پر، علی یوسف یوسف کے معاملے میں، لا تأمنا آپ ہمیں امانت دار نہیں ٹھہراتے، علی یوسف
یوسف کے معاملے میں یوسف پر آپ ہم پر اعتماد نہیں کرتے، آپ ہمیں یہ امانت دار وہ نہیں ٹہراتے۔ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، اور بے شک ہم اس کے لیے بڑے ہی خیر خواہ ہیں، لناصحون، ہم تو اس کے لیے خیر خواہ ہیں۔ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، اور بے شک ہم اس کے خیر خواہ ہیں۔ یاد رکھیں کسی کے دعوے پر کہ میں اس کا خیر خواہ ہوں، جی اس سے انسان وہ خیر خواہ وہ بن نہیں جاتا۔ جیسے یہاں پہ دیکھیں کتنی تاکیدات یہ کر رہے ہیں، وَإِنَّا، اور بے شک ہم، لہو، اس کے لیے جار مجرور کو مقدم کیا ہے، اور بے شک ہم اس کے لیے خاص اس کے لناصحون، لام تاکید، اور ناصحون کو بھی جمع، ہم اس کے بڑے خیر خواہ ہیں۔ لیکن یہ صرف زبانی جمع خرچ تھا، کوئی اپنی زبان سے تمہیں اپنی خیر خواہی کے دعوے وہ کرتا رہے، یاد رکھیں اس سے وہ کوئی خیر خواہ وہ نہیں بن جاتا، بلکہ انسان کے کنڈکٹ کو دیکھا جائے گا، اس کے عمل کو دیکھا جائے گا کہ آیا واقعی وہ خیر خواہ ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 21 میں آپ لوگوں نے پڑھا تھا کہ شیطان نے یہ آدم اور اس کی زوجہ کو قسمیں کھائی تھیں، وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، اور قسمیں کھائی تھی انہیں کہ بے شک میں تم دونوں کے لیے بڑا خیر خواہ ہوں۔ تو کیا اس نے وہ خیر خواہی ڈھونڈی تھی یا جنت سے انہیں نکال دیا تھا؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 11 میں منافقین کے حوالے سے قرآن نے کہا تھا لا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد نہ کرو، زمین کے اس اصلاح کو برباد نہ کرو، زمین میں فساد نہ پھیلاؤ۔ تو منافقین نے کیا کہا تھا؟ انما نحن مصلحون، انما حصر کے ساتھ، بے شک ہم تو خیر خواہی اصلاح کرنے والے ہیں۔ تو کیا وہ اصلاح کرنے والا ہے؟ اسی لیے کہ اگر کسی شخص نے اپنا نام اسلامی نام رکھا ہے، کسی جماعت نے اپنا نام اسلامی نام رکھا ہے کہ مثلا میری جماعت جو ہے وہ فلاں اسلامی جماعت ہے، اور یا اس کے لیے بڑے خوشنما الفاظ وہ انہوں نے رکھے ہیں، اور بڑے ہی مزیدار الفاظ اپنی جماعت اور اپنی تنظیم کے انہوں نے رکھے ہیں، یاد رکھیں اس پر کوئی تنظیم کوئی جماعت وہ اسلامی نہیں بن جاتی، اس پر کوئی تنظیم اور کوئی جماعت وہ ایمان والے نہیں بن جاتے، بلکہ تم نے ان کے عقیدے کو دیکھنا ہے، تم نے ان کے عمل کو دیکھنا ہے کہ آیا ان کا عقیدہ قرآن کے مطابق ہے، کیا ان کا عمل وہ سنت کے مطابق ہے، کیا ان کا نظریہ وہ قرآن اور سنت کے مطابق ہے۔ کوئی اپنی زبان سے کوئی بھی وہ اسلام کا دعوے دار اور ٹھیکیدار وہ نہیں بن جاتا، بلکہ اس کے کنڈکٹ کو تم نے دیکھنا ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جس طرح اس سے پہلے کئی موقعوں پر ہم نے امام شافعی اور دیگر علماء کے حوالے سے وہ ہم نے ذکر کیا تھا کہ امام شافعی رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں اذا رأیت الرجل یطیر فی الہواء او یمشی علی الماء او یرکب علی الاسد، اگر تم ایک شخص کو دیکھو کہ وہ ہوا میں اڑ رہا ہے، یا وہ پانی کے اوپر چل رہا ہے، یا وہ کسی شیر کی پیٹھ پر وہ سوار ہے، تو بظاہر تو یہ سارے کام یہ بڑے خرق عادت کام ہیں، یعنی خلاف عادت کام ہیں، تو کہیں تم فوراً یہ فیصلہ نہ کر بیٹھنا کہ یہ تو اللہ کا ولی نظر آتا ہے، کیونکہ ہوا میں اڑنا یہ تو کوئی ولی اللہ ہی ہو سکتا ہے، یا پانی کی سطح کے اوپر پھرنا چلنا یہ تو کوئی ولی اللہ ہی ہو سکتا ہے، اور یا شیر کی پیٹھ پہ وہ بیٹھنا نہیں، بلکہ امام شافعی وہ فرماتے ہیں فَأَعْرِضْ أَقْوَالَهُ وَأَفْعَالَهُ عَلَى الشَّرِيعَةِ، کہ اس کے قول اور فعل کو شریعت کے ترازو میں تولو، قرآن اور سنت کے ترازو میں تولو، کہ اس کا قول کیا ہے، اس کا فعل کیا ہے، آیا وہ نماز پڑھتا ہے، کہ آیا اس کا فعل وہ شریعت کے مطابق ہے، اس کا قول، اس کا نظریہ، اس کا عقیدہ،
اس کی باتیں وہ شریعت کے مطابق ہیں، وہ قرآن جانتا ہے، وہ قرآن کو سمجھتا ہے، وہ قرآن کے مطابق باتیں کرتا ہے، وہ سنت کے مطابق بات کرتا ہے، فَأَعْرِضْ أَقْوَالَهُ وَأَفْعَالَهُ عَلَى الشَّرِيعَةِ، اس کے قول اور فعل کو شریعت کے ترازو پر پیش کرو، تولو اسے۔ بس اگر وہ شریعت کے مطابق ہو تو تم کہہ سکتے ہو کہ یہ کرامت ہے اور یقیناً اللہ کا کوئی ولی ہی ہوگا۔ فَهُوَ الْكَرَامَةُ مَعَ الْاحْتِمَالِ، پھر بھی اس میں احتمال ہے، لیکن اگر اس کا قول فعل عقیدہ عمل وہ شریعت کے مطابق نہ ہو تو وہ کہتے ہیں فَهُوَ مَكْرٌ وَسِحْرٌ، یہ کوئی سحر ہے، کوئی جادو ہے، اس نے کوئی تدبیر وہ کی ہوگی۔ تو اسی لیے فوراً یہ فیصلہ نہ کر بیٹھنا۔ تو کوئی اپنے ناموں سے کوئی اسلامی نہیں بن جاتا، کوئی اپنے خوشنما القابات سے وہ کوئی شیخ القرآن اور شیخ الحدیث نہیں بن جاتا، بلکہ بہت سارے لوگوں نے یہ فلاں جو ہے یہ شیخ القرآن ہے اور یہ شیخ الحدیث ہے اور یہ شیخ الاسلام ہے اور یہ شیخ الفلان ہے اور یہ فلاں ہے، تو کوئی جامع المعقول والمنقول سے نہ تو وہ معقول اور منقول بن جاتا ہے، بلکہ اس کے کنڈکٹ، اس کے قول فعل، اس کے طرز عمل کو اور اس کی باتوں کو وہ جانچنا ہوگا، اسے تولنا ہوگا کہ آیا اس کا کتنا وزن ہے۔ یہاں پہ یہ حضرت یوسف کے بارے میں کہہ رہے ہیں ہم تو بڑے خیر خواہ ہیں، لیکن خیر خواہ وہ نہیں تھے، اسی لیے کسی کی وہ یہ خوشنما باتیں، یہ چکنی چپڑی باتیں، ان سے انسان دھوکہ نہ کھائے۔ لا تأمن علی یوسف، کہ آپ ہمیں امانت دار نہیں ٹھہراتے، علی یوسف، یوسف کے معاملے میں، وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، اور بے شک ہم اس کے بڑے خیر خواہ ہیں۔ یہ ارسلہ معنا غدن، بھیج دیں اسے ہمارے ساتھ، غدن کل، یرتع، تاکہ وہ کھائے، جی تاکہ وہ چکے، یعنی چیزوں کو وہ چکے، کوئی کھائے پھل وغیرہ، اور اسی طرح جو درختوں میں جو چیزیں وہ لگی ہوئی ہوتی ہیں، یرتع، تاکہ وہ چیزوں کو چکے، تاکہ وہ کھائے، ویلعب، اور وہ کھیلے کودے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور بے شک ہم اس کی ضرور حفاظت کرنے والے ہوں گے، ہم اس کے ذمہ دار ہوں گے، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور بے شک ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہوں گے۔ قال، تو کہا یعقوب نے، انی لیحزننی، بے شک مجھے، لیحزننی، غمگین کرتی ہے مجھے، ان یہ بات، تذہبوا بہ، کہ تم اسے لے جاؤ، یعنی اسے لے جانا یہ مجھے غمگین کرتا ہے، اس کا فراق، تھوڑے وقت کے لیے اس کی جدائی، یہ مجھے غمگین کرتی ہے۔ وَأَخَافُ، اور میں ڈرتا ہوں اس بات سے بھی، أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ، کہ کھا لے گا اسے بھیڑیا، کیونکہ جس علاقے میں جو چیزیں وہ زیادہ ہوتی ہیں تو ایک انسان اسی کے بارے میں وہ خدشہ وہ ظاہر کرتا ہے۔ مثلا اگر کسی میدان میں کوئی کنواں ہو تو وہاں پہ اگر کوئی اگر اپنے بچوں سے یہ کہے کہ تم لوگ وہاں پہ تو کھیل کود رہے ہو لیکن یہ بچہ یا تم لوگ اس کنویں میں وہ نہ گر جاؤ، وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ کنواں ہوتا ہے اور اس میں گرنے کے وہ واقعات وہ پیش آئے ہوتے ہیں، تو انسان اپنے خدشے کا اظہار وہ کرتا ہے۔ تو یہاں پہ چونکہ بھیڑیے وہ زیادہ تھے تو کہیں اسے کوئی بھیڑیا وہ نہ کھا لے۔ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ، اور میں ڈرتا ہوں کہ کھا لے گا اسے الذِّئْبُ، بھیڑیا، وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ، اور تم اس سے بے خبر ہوگے، تم لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوگا، تم لوگ بے خبر ہوگے، اور یہ واقعہ یہ پیش آ چکا ہوگا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت یعقوب کو پہلے سے پتا تھا، تو جب پہلے سے پتا تھا تو پھر بیٹوں کے ساتھ بھیج رہے کیوں تھے؟ پھر انہیں یہ کیوں پتا نہیں چلا کہ انہوں نے تو آلریڈی یہ منصوبہ بنایا ہے حضرت یوسف کو مجھ سے علیحدہ کرنے کے لیے۔ قالو، تو انہوں نے کہا، لئن اکلہ الذئب، کہ اگر کھا گیا اسے الذئب، بھیڑیا، ونحن عصبۃ، اس حال میں کہ ہم پوری ایک جماعت ہیں، ہم تو پورا ایک جتہ ہیں، تو انا اذا لخاسرون، بے شک ہم اذن اس وقت لخاسرون، ہم تو بڑے تاوان اٹھانے والے ہوں گے، یعنی یہ تو بڑی ہماری تاوان ہوگی، بڑا نقصان ہوگا، اور وہ کیا ہوگا کہ ہم اپنے بھائی کو کھو دیں گے۔
ایک بات یہ. دوسری بات یہ کہ ہم پوری ایک جماعت ہیں, طاقتور نوجوان ہیں, تو یہ تو بڑی ہماری بے غیرتی ہوگی کہ ہم سے ہمارا ایک چھوٹا بھائی وہ ایک جانور وہ آ کے وہ اسے کھا لیتا ہے, تو یہ تو پھر یعنی بڑی ہماری نامرادی ہوگی اور بڑی ہماری خسران اور ناکامی ہوگی. جی انا اذا لخاسرون, بظاہر تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تاوان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے, لیکن ان کا کیا تاوان تھا؟ تاوان تو اگر تھا تو یعقوب کا تاوان تھا کہ انہوں نے پھر حضرت یوسف کے فراق میں اپنی آنکھیں, ان کی بینائی وہ چلی گئی, اور پھر وہ سال ہا سال تک وہ روتے رہے. دوسری بات یہ, کل انشاءاللہ یہ جو تعبیر اور رؤیا کے حوالے سے جو بعض اصول ہیں وہ بھی اس صورت میں ہم بعض آیات سے وہ ہم نکالیں گے. جس طرح مثلا حضرت یوسف نے جو خواب دیکھا تھا تو وہاں پہ میں نے کہا کہ اس خواب کی تعبیر بھی اس صورت میں وہ آیت نمبر 99 میں وہ ذکر ہے اور وہ آگے آ بھی جائے گی. کل میں نے وہ ذکر بھی کیا تھا. کبھی کبھی انسان خواب دیکھتا ہے تو اس خواب کی تعبیر ضروری نہیں کہ وہ دنوں میں اور یا ہفتوں میں ہی اس کی تعبیر جو ہے وہ کھل کر سامنے آ جائے. حضرت یوسف نے یہ خواب دیکھا تھا بچپن میں, چھوٹی عمر میں, لیکن اس خواب کی تعبیر میں کتنا وقت لگا ہے, سال ہا سال لگے ہیں کہ حضرت یوسف وہ مصر میں جا کر فروخت بھی ہوئے, عزیز مصر کے گھر میں انہوں نے وقت بھی گزارا, وہ وہاں پہ نوجوان ہوئے, جیل چلے گئے, جیل میں انہوں نے سالوں گزار دیے, پھر اس کے بعد وہ بادشاہ بنے, قحط کے وہ سال گزر گئے, اور پھر ان کے والدین اور بھائی وہ جو آخر میں مصر جاتے ہیں اور وہ سارے ان کے تابعدار اور ان کی رعیت بن جاتے ہیں. تو ان میں یعنی بہت کافی عرصہ جو ہے وہ لگا ہے, دہائیوں پہ دہائیاں وہ گزری ہیں, اور بالآخر اس کی تعبیر وہ سامنے آئی ہے. تو خواب کے لیے یہ ضروری نہیں کہ وہ دنوں میں یا ہفتوں میں, بلکہ کبھی کبھی وہ دہائیوں بعد اس کی تعبیر وہ سامنے آ جاتی ہے. لئن اکلہ الذئب, اگر کھایا اسے بھیڑیے نے, ونحن عصبۃ, اس حال میں کہ ہم جماعت ہیں, انا اذا لخاسرون, تو بے شک ہم اذن اس وقت لخاسرون, ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے. فلما ذهبوا به, پس جب لے گئے وہ یوسف کو, والد نے اعتماد کر لیے کہ جاؤ لے جاؤ, ٹھیک ہے لڑکا ہے وہ کھیل لے گا. واجمعوا, اور انہوں نے اتفاق کر لیا. واجمعوا, اجماع کو بھی اجماع اسی لیے کہتے ہیں کہ اس میں اتفاق ہوتا ہے, اتفاق ہوتا ہے, اور اجماع عزم اور ارادے کو بھی کہتے ہیں جی. اور انہوں نے پکا ارادہ کر لیا. واجمعوا, اور انہوں نے پکا ارادہ کر لیا, ان یجعلوہ فی غیابۃ الجب, کہ پھینک دے اسے. لیکن میں نے اس سے پہلے والقوہ میں وہ وضاحت کی ہے کہ پھینکنے سے مراد ایسا پھینکنا نہیں ہے کہ بالکل اوپر سے کنویں میں گرا دیں, یہ تو پھر قتل کرنا ہے. یہاں پہ صرف پھینکنے کے معنوں میں, تاکہ صرف اس لفظ کا وہ معنی کیا جائے, ورنہ حقیقت آپ کے سامنے وہ میں نے بیان کر دی ہے. واجمعوا ان یجعلوہ, اور انہوں نے اتفاق کر لیا اور پکا ارادہ کر لیا, ان یجعلوہ, کہ پھینک دے اسے, فی غیابۃ الجب, کسی پوشیدہ گہرے کنویں میں. تو فلما جی اس کا جواب جو ہے وہ محذوف ہے. فلما ذهبوا به, پس جب وہ اسے لے گئے اور انہوں نے یہ اتفاق کر لیا کہ اسے انہوں نے کسی پوشیدہ اور گہرے کنویں میں اسے ڈالنا ہے اور اسے پھینکنا ہے, تو یہ کہ فعلوا ما فعلوا, تو انہوں نے وہ کر لیا وہ جو انہوں نے کرنا تھا. فعلوا ما فعلوا به, تو انہوں نے کیا وہ جو انہوں نے یوسف کے ساتھ کیا. حضرت یوسف کو انہوں نے مثلا زد و کوب کیا کہ تمہاری وجہ سے ہمارے والد کی محبت ہمارے ساتھ نہیں ہے, اور پھر اس کے بعد انہوں نے اسے وہاں پہ وہ ڈال دیا. لیکن اسی وقت جب وہ حضرت یوسف کے ساتھ یہ کر رہے تھے, وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ, حضرت یوسف یہاں پہ بچے ہیں تو اسی لیے ہم اوحینا الیہ, اور دل میں ڈالی ہم نے, الیہ اسے, یہ بات وہی دل میں ڈالنے کو بھی کہتے ہیں.
القاء کو بھی کہتے ہیں، جس طرح مثلا وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ سورہ مائدہ میں ہم نے وہاں پہ ذکر کیا تھا، اور وحی کے مختلف معانی ہم نے اس مقام میں وہ ذکر کیے تھے۔ وہی سورہ انعام میں وسوسے کے معنوں میں بھی آتا ہے، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ اور ہم نے دل میں ڈالا، الیہ حضرت یوسف کو، لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا کہ ضرور بضرور تم خبردار کرو گے انہیں، بِأَمْرِهِمْ ان کے عمل پہ، ان کے کام پہ، ہذا جو یہ ہے، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اس حال میں کہ وہ نہیں جانتے ہوں گے۔ یعنی ایک وقت جو ہے وہ ایسا آئے گا کہ آپ انہیں کہ ان کے اس کیے کی آگاہی دیں گے کہ انہوں نے یہ کام کیا ہے، لیکن اس حال میں کہ لا یشعرون وہ اس بات کو یہ نہیں جانتے کہ اب یہ لوگ یہ کیا کر رہے ہیں اپنے بھائی کے ساتھ۔ اگر انہیں یہ پتا ہوتا کہ اسے کھو دینے میں اور اس عمل کے کرنے سے ہی ہم اسے بادشاہ بنا رہے ہیں تو وہ یقیناً یہ کام نہ کرتے، لیکن کہ انہیں یہ پتا نہیں تھا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ اور ہم نے دل میں ڈالی ان کی یہ بات، لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا کہ ضرور بضرور آپ خبردار کریں گے انہیں، بِأَمْرِهِمْ ان کی اس عمل پہ، هذا جو یہ ہے، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اس حال میں کہ وہ لوگ یہ نہیں جانتے کہ ہم اپنے بھائی کو یہاں سے اپنے باپ کی نظروں سے ہم انہیں ہٹا رہے ہیں، دور کر رہے ہیں، اور یا ہم اسے بادشاہ بنانے کے عمل کا آغاز کر رہے ہیں۔ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اس حال میں کہ وہ نہیں جانتے تھے کہ ہم اپنے بھائی کے ساتھ وہ کیا کر رہے ہیں۔ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ اور اسی طرح چن لے گا تمہیں تمہارا رب، جس طرح اللہ نے تمہیں اس خواب کے ذریعے چنا، اسی طرح چنے گا تمہارا رب تمہیں نبوت کے لیے، وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ نبوت کے لیے اگر یہ نہ بھی گئے تو تمہارا رب جو ہے وہ تمہیں چنے گا، وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ اور وہ سکھائے گا تمہیں خوابوں کی تعبیر، وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ اور وہ پوری کرے گا اپنی نعمت تم پر، وَعَلَىٰ آلِ یعقوب اور یعقوب والوں پر، کما اتمها علی ابویک جس طرح کہ پوری کی ہے اس نے یہ نعمت، علی ابویک تمہارے باپ دادا پر اس سے پہلے کہ جو ابراہیم تھے اور اسحاق تھے، بے شک تمہارا رب وہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ لقد کان فی یوسف تحقیق ہے یوسف کے واقعے میں، و اخوتی اور اس کے بھائیوں کے واقعے میں، آیاتن بہت ساری نشانیاں، اس میں عبرت کی باتیں ہیں، نصیحت کی باتیں ہیں، آیاتن بہت ساری نشانیاں ہیں، للسائلین پوچھنے والوں کے لیے۔ اس قالو جب کہا انہوں نے ان کے بھائیوں نے، لیوسف کہ یوسف و اخوہ اور اس کا بھائی بنیامین، احب الی ابینا یہ زیادہ پیارا ہے اور زیادہ محبوب ہے ہمارے والد کو، منا ہم سے، ونحن عصبۃ اور اس حال میں کہ ہم ایک جماعت ہیں، ہم ایک جتھا ہیں، ان ابانا لفی ضلال مبین بے شک ہمارے والد وہ سری خطا میں ہے، واضح خطا میں ہے۔ اقتلوا یوسف قتل کرو یوسف کو، او اطرحوہ یا پھینک دو اسے، اردن کسی ایسی جگہ میں، یا پھینک دو اسے اردن کسی سرزمین میں، کسی جگہ پہ پھینک دو اسے، یخلو کہ پھر وہاں سے یہ نہ آ سکے، یخلو لکم وجہ ابیکم تو خالی ہو جائے گی تمہارے لیے، وجہ ابیکم توجہ تمہارے باپ کی، وَتَكُونُ مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ اور ہو جاؤ گے تم من بعدہ اس کے بعد قوم نیک، تم بڑے نیک بن جاؤ گے۔ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ تو کہا ان میں سے ایک کہنے والے نے، لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ یوسف کو قتل نہ کرو، وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ اور ڈال دو اسے کسی پوشیدہ گہرے کنویں میں، يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ اور اٹھا لے گئے اسے بعض قافلے والے، ان کنتم فاعلین اگر ہو تم یہ کام کرنے والے، یعنی اگر تم لوگوں نے یہ ٹھان لی ہے تو پھر یہ کام کرو، قتل نہ کرو اسے۔ قالو تو انہوں نے کہا، یا ابانا اے ہمارے والد، ما لک لا تأمنا کیا ہوا ہے آپ کو، لا تأمنا کہ آپ اعتماد نہیں کرتے، آپ امانت دار نہیں ٹھہراتے ہمیں، علی یوسف یوسف کے معاملے میں، وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ اور بے شک ہم اس کے لیے بڑے خیر خواہ ہیں،
بھیج دو اسے معنا ہمارے ساتھ غدن کل، یرتع کہ وہ چکے، کہ وہ کھائے، ویلعب اور وہ کھیلے کودے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اور بے شک ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قال تو کہا یعقوب نے انی لیحزننی بے شک میں، لیحزننی یہ بات غمگین کرتی ہے مجھے، ان یہ بات تذہبوا بہ کہ تم اسے لے جاؤ، یعنی تھوڑی دیر کے لیے بھی اس کی جدائی یہ میں برداشت نہیں کرتا اور یہ مجھے خفا کرتی ہے۔ واخاف اور میں ڈرتا ہوں ان یاکلہ الذئب کہ کھا لے گا اسے بھیڑیا، وانتم عنہ غافلون اور تم اس سے بے خبر ہوگے۔ قالوا تو انہوں نے کہا لئن اکلہ الذئب اگر کھائے گا اسے بھیڑیا، اگر کھا لے گا اسے بھیڑیا، ونحن عصبۃ اس حال میں کہ ہم جماعت ہیں، تو انا اذا لخاسرون، لئن میں جو ان شرطیہ ہے تو انا اذا لخاسرون یہ اس کا جواب ہے کہ اگر اسے بھیڑیا کھائے گا اس حال میں کہ ہم جماعت ہیں تو بے شک ہم اذن اس وقت لخاسرون ہم تو تاوان اور نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔ فلما ذهبوا به پس جب وہ لے گئے اسے یوسف کو، واجمعوا اور انہوں نے اس بات پر اتفاق کر لیا اور انہوں نے ٹھان لی، ان یجعلوہ کہ وہ ڈال دیں اسے فی غیابت الجب کسی پوشیدہ گہرے کنویں میں، تو لما کا جواب یہ حذف ہے لما شرطیہ کا، تو انہوں نے کیا اس کے ساتھ وہ جو انہوں نے کیا۔ واوحینا الیہ اور ہم نے دل میں ڈالا حضرت یوسف کے، لتنبئنہم بامرہم ھذا کہ تم ضرور بضرور خبردار کرو گے انہیں بامرہم ان کے کیے پر، ھذا جو یہ ہے، وہم لا یشعرون اور یہ نہیں جانتے کہ یہ ہم اپنے بھائی کے ساتھ یہ کیا کر رہے ہیں، ہم اسے اپنے والد کی نظروں سے دور کر رہے ہیں یا ہم حضرت یوسف کو ایک بلند مقام کی طرف ہم لے جا رہے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔